السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم جو دیکھیں گے جو سیرت صحابیات کے بارے میں، تو اس کو دیکھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اس پہ غور فکر کرنا ہے اور اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ ان تمام صحابیات میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں اور ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ یہ میں سلائڈ چلاؤں گی لیکن پھر تھوڑا سلو موشن میں رکھوں گی تاکہ آپ اس کو ٹھہرا کے غور سے پڑھیں اس کو اور اپنی ایک ڈائری بنائیں اور اس ڈائری میں ان صحابیات کی جو ہے نا جو خوبیاں ہیں اس کو لکھیں اور پھر اپنے اوپر جائزہ لیں کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو الحمدللہ، اگر موجود نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں اور صحابیات کی سیرت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور کیونکہ ہمیں اسی کا ہی حکم ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے۔ اب مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں کہ اپنی زندگی کو ان کے حساب سے ہم نے گزارنی ہے، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، کہ انہوں نے کتنا علم حاصل کیا، اس پہ کیسے عمل کیا، اور پھر دعوت و تبلیغ اگر دین کا کام اگر انہوں نے کیا تو اس کو کیسے نبھایا ہے۔ یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں غور سے کہ کن کی بیوی تھیں، کن کی والدہ تھیں، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں کہ کیا کیسے تربیت انہوں نے کی۔ اب ان کی مزید جو خصوصیات ہیں وہ بھی غور سے دیکھ لیں۔ انہی خصوصیات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کون کون سی خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی اور وہ خوبی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جیسے اس میں یہاں پہ ہے کہ باحکمت، والد کو لساسا لے کے یہ ابو بکر صدیق جو ہے نا اپنا پورا ہجرت کے ٹائم سارا سامان لے گئے تھے، دادا جو تھے ان کے نابینا تھے تو وہ پریشان ہونے لگ گئے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا گزارا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ایک پوٹلی میں کچھ پتھر رکھ دی اور انہی پہ ہاتھ لگوا دیتی تھی دادا کے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے تاکہ وہ مطمئن رہے۔ تو بڑی حکمت سے، بڑے طریقے سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول بھی صحیح رہے اور پریشان بھی کوئی نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ان کی جو مزید خصوصیات تھیں کہ مفلسی میں جب اگر غربت تھی تو کیا تھی، وہ محنت کش تھیں، بہت صابر تھیں۔ خوشحالی میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے حالات کیے تو انہوں نے سخاوت کو اپنا مقصد بنایا، یعنی وہ بخیلی نہیں کی بلکہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتی تھیں۔ بہادر بھی بہت زیادہ تھیں، اور انسان کو اسی طرح اپنے اندر خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بہادر ہو، صابر شاکر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مسائل پہ، آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو، اور بے حد ہمت اور شجاعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یعنی یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں سخی بھی ہونا چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، صابر بھی ہونا چاہیے، بہادر بھی ہونا چاہیے، صبر اور شکر سے بھی رہنا چاہیے، اور ہمت اور شجاعت بھی دکھانی چاہیے۔ جب حق اور سچ بات کہنی ہو تو کسی سے ڈرنا اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ ان کی زوجہ تھیں۔ اصل میں جب حضرت جعفر بن طیار کا انتقال ہو گیا تو ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، پھر ان کی اولادیں تھیں، پھر دیکھیں ان میں کتنا اتفاق رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ اچھا لقب بھی دیا تھا، الاخوات المومنات ان کو دیا تھا۔ تو ان میں جو خصوصیات پائی جاتی تھیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ذہین اور فتین تھیں، یہ بکثرت روزے رکھا کرتی تھیں، نفلی روزے رکھا کرتی تھیں، لیکن جب شوہر کے اطاعت کی بات آتی تھی تو نفلی روزہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید ان کی ہے کہ حکمت سے، کیونکہ دیکھیں حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھے کس وقت کون سی بات کرنی ہے۔ اگر ہم بے وقت کوئی اچھی اور امپورٹنٹ بات کر لیں گے تو کیا ہوگا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ ججمنٹ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کون سی بات کس وقت کہنی ہے اور کس پیرائے میں کہنی ہے تاکہ وہ بات اثر کرے۔ تو اس کو حکمت کہتے ہیں کہ حکمت سے رہنا چاہیے، حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حق گو تھیں، یعنی سچ بات کہنے والی تھی، بہت محنت کش تھیں، ہمت سے کام لینا چاہیے اور محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سیدہ ام رومان، یہ زوجہ تھیں حضرت بکر صدیق کی اور والدہ تھیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں یہ۔ اب ان کی خصوصیت دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، یعنی ماں کے فرائض میں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، اور یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں، اور اپنے شوہر کی ہر حال میں ہر طریقے سے مددگار رہنا چاہیے، یعنی نیک کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں شوہر کی معاون اور مددگار اور فرمانبردار تھیں۔ گھر میں امن و سکون کے لیے ایک سوچ کا ہونا ضرور ہے، اور شوہر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ معاملہ نہیں کرتی تھی۔ تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے شوہر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے گھر کے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے۔ گھر میں اعتماد کی فضا ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہو اور بیوی کو شوہر پہ اعتماد ہو، اور مہمانوں کی بہت اچھی خاطر دارت کرتی تھیں شوہر کی عدم موجودگی میں بھی۔
پھر سید ام رومان کی مزید خصوصیات کیا ہیں؟ عائشہ کی بہترین تربیت اور تعلیم دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زوجہ اور بڑی عالمہ بنی، ٹھیک ہے، اور دشمن مخالفت پر شوہر کو تسلی دیتی ہیں اور حوصلہ بڑھاتی ہیں، یعنی شوہر کو اگر وہ پریشان ہے تو اس کو تسلی دینا چاہیے، اس کو حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ پھر مشکل ترین مرحلے پر بھی بیٹی عائشہ کو شوہر کا شکر گزار ہونے کی تلقین کی، یعنی اپنے بچوں کو یہ اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں شادی کے بعد اپنے شوہروں کی شکر گزار رہیں، حوصلہ مند رہنا چاہیے انسان کو، اور گھر میں کوشش کرنی چاہیے کہ سکھ چین کا اور اچھا ماحول ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو الفضل اللبابہ حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھ لیں یہ زوجہ، پھر والدہ، ان کے 6 بیٹے تھے، اور ان میں کیا خصوصیات تھیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صحابی جو صحابیات تھیں یہ بہت زبردست خوبیوں کی مالک تھیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور چچی تھیں۔ خواتین دوسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی، ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کیا انہوں نے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی رضائی والدہ بھی ہیں۔ یہ تو اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں سے بھی محبت پرورش کی مثال دی، یعنی ہمیں صرف اپنے بچوں سے ہی پیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں باقی سب کے بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور اگر ہم جیسے اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے۔ تو ان سے ہم یہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اور پھر ان کی مزید خصوصیت مکہ کے کٹھن ترین حالات میں بھی بچوں کے ساتھ استقامت سے اسلام پر قائم رہیں، باہمت تھیں بہت زیادہ، پوری ایک نسل کی اچھی پرورش کی مثال زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کی، قوی، بہادر اور دلیر تھی، مظلوم مسلمانوں ابو رافع کے دفاع میں ابو لہب کا سر پھاڑ دیا، یعنی بہت بہادر تھیں۔ تو انسان کو بہادر بن کے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس چھوئی موئی بن کے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو عورتیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ تو انسان عورت کو اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں صحابیت کتنی بہادر تھی اور کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں۔ پھر سیدنا ہند بنت عتبہ کو دیکھ لیں، یہ زوجہ تھیں کن کی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کی، اور والدہ تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ام المومنین ام حبیبہ کی۔ اب ان کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ فصیح و بلیغ، بااعتماد و دلیر، حوصلہ مند اور ثابت قدم تھیں، یعنی بہت زبردست جب بات کرتی تھیں تو بات کو سمجھا دیتی تھیں۔ پھر زمانہ جاہلیت میں خطرناک لیکن قبول اسلام کے بعد بھلائی کا پیکر بن گئیں، دو رس اور بلند عزم کی مالک، بیٹے معاویہ کو قوم کا نہیں دنیا بھر کا سربراہ دیکھنے کی خواہش مند، یعنی ماں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس میرے پاس بیٹے کے پاس دولت ہی دولت ہو، اس کی تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ ایک بہترین انسان بھی بن سکے۔ بدر میں باپ، چچا اور بھائی کے قول کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی، شوہر ابو سفیان کو جنگ کے لیے اکسایا، یعنی جہاد کے لیے اکسایا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے شوہروں کو بہادر بنانا چاہیے، بجائے کہ ان کو بزدل بنائیں، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ دن کے کاموں میں حصہ لیں اور اس کا یہ فائدہ ہے، مزید ان کی ہمت بتانی چاہیے۔ بہترین خدمات کا انتظام کیا، وحشی جیسے بہترین نیزہ بازو نشانہ باز کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے منتخب کیا، یعنی ان میں سوچ تھی ایک اچھی۔ پھر سیدنا ہند بنت عتبہ کی خصوصی مزید کیا، منصوبے کی کامیابی کے لیے خود وحشی پر نظر رکھتے ہوئے حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ منصوبے کی پلاننگ انسان میں ہونی چاہیے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ لشکر کفار کو پسپا ہوتا دیکھ کر ولولہ انگیز اشعار اور باتوں سے حوصلہ بلند کیا، یعنی حوصلہ گھر والوں کا بھی حوصلہ بڑھانا، باہر والوں کا بھی حوصلہ بڑھانا، خود بھی مضبوط رہنا۔ حق کو مخالفت کے باوجود جب قریب سے نماز کا مشاہدہ کیا تو عقل سے مخالفت کے پردے چاک کر کے ایمان لے آئیں۔ خود اعتماد، آپ سے سے برجستہ اور ذہانت پر مبنی سوال اور جواب کرتی، مطلب جو دین میں بات سمجھ نہیں آ رہی اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اعتماد کے ساتھ رہنا چاہیے، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سیدہ تمادر بنت عمر خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا دیکھ لیں، لقب، قبیلہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا خصوص، دلیر اور باہمت خاتون تھی، کلام میں فصاحت اور بلاغت تھی، وفا شعار کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، دونوں محبت کرنے والے بھائیوں کے مرنے پر اتنا اشعار کہے کہ خنسہ ارسل العرب کے نام سے مشہورت ملی، غم و اندوہ میں ڈوب کر ایسی بلند پائے اشارے کی کہ دوسروں کو بھی رلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑی شاعرہ خنسہ ہیں، مطلب ان میں یہ خصوصیت اللہ کی طرف سے تھی کہ یہ شاعرہ تھیں، وفا شعار بھی تھیں۔ تو مزید دیکھتے ہیں ان میں کیا تھی، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے چیلنج اور تنقید کو ٹھنڈے دل سے لیا اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ان کو کہا کہ اپنا بہترین کلام پیش کرو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کلام کی کمی کی بہترین طریقے سے اصلاح کر کے ان کو لاجواب کر دیا۔ حساس، جذبات مگر مضبوط اور اعصاب کی مالک
وہی خنسا جو قبل از اسلام بھائیوں کی وفات پر روتی اور رلاتی، جن کی قدسیہ میں چاروں جوان بیٹوں کو شجاعت اور بامردی کا سبق دے کر روانہ کیا۔ یعنی اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ اسلام سے پہلے انسان کی کیا حالت تھی کہ وہ روتی رہتی تھیں، لیکن جب اسلام قبول کر لی تو اتنی بہادر ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دیکھیں یہ بہادری کیسے آتی ہے؟ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے انشاءاللہ وہاں پر، اور اللہ کی رضامندی ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے انسان پھر خود بخود بہادر بن جاتا ہے کہ ہماری ایک اور زندگی بھی ہے جس کو ہم نے بہترین بنانا ہے، اور اس دنیا میں ہم آئے ہی اسی لیے تاکہ ہم اس زندگی کو جو بعد میں آنے والی زندگی ہے اس کو ہم بہترین بنا سکیں۔ تو دیکھیں چاروں بیٹوں کی شہادت کا سن کر رضا الہی کے لیے صبر کا پیکر، اور دیکھیں سبق، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ 4 بیٹوں کو قربان کیا اور پھر اس پہ صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کو خود جنگ کے لیے روانہ کیا۔ سیدنا ہند بنت عمرو، دیکھیں یہ بھی ایک صحابی تھیں، صحابیات میں ان کا آتا ہے رتبہ۔ آپ دیکھیں ان میں کیا خصوصیات ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سمجھدار اور باحکمت خاتون کا کردار ادا کیا، اپنے رویے سے شوہر کے لیے سکینت کا باعث بنی، سکون کا باعث بنی۔ شوہر دین کے خلاف تھا مگر ان کی عزت و قدر کرتی رہیں اور حکمت سے مشکل حالات پر قابو پایا، غلط کام کرنے والے سے ہمدردی کا رویہ اپنایا۔ یعنی یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے کسی کو سمجھانا شروع کر دیں کہ نہیں جی نہیں آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شوہر کو بھی پیار سے محبت سے بتانا چاہیے کہ دیکھیں اسلام میں ہمارے یہ ہے۔ اگر وہ نہیں سننے کے موڈ میں تو ٹھیک ہے آپ خاموش ہو جائیں، لیکن اچھائی کے ساتھ شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو ہر ایک کی اپنی عادات فطرت ہوتی ہیں اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، تو ضرور شوہر بھی راہ ہدایت پہ آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بیٹوں کے دل میں مشرک باپ کی عزت بڑھاتی رہی، یہ نہیں کہا کہ باپ کو بیٹوں کو کہ باپ کے خلاف ہو۔ جو آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم اپنا بنا لیں اور باپ کے خلاف کر دیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہاں مشرک باپ کو بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی عزت کریں، اور مناسب وقت کا انتظار کرتی رہیں، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مشکلات کو برداشت کیا اور اجر کی نیت سے شوہر اور بھائی کی عہد میں شہادت پر صبر کیا۔ دیکھیں ہماری زندگی کا ہمارے سامنے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو جائے، اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے اور آخرت اچھی ہو جائے، اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب ہمارے پاس یہ مقصد ہوگا تو اس کے لیے ہم مشکلات بھی برداشت کریں گے اور حوصلے سے بھی رہیں گے، ہمت سے بھی رہیں گے۔ سیدہ ام ایوب انصاریہ، دیکھیں اب یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ رہیں، ٹھیک ہے، میزبان رہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ان کا دیکھیں کیا کیا ان میں خوبی، مقصد حیات مسلمانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی، نیک و عبادت گزار خاتون، قرآن سننے اور پڑھنے سے شغف، نوافل کی کثرت، سخاوت میں بے مثال۔ آپ وسلم سے محبت و ادب احترام کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وسلم کو اپنے گھر ٹھہرایا تو خود اوپر والے حصے میں ہونا اچھا محسوس نہ کیا اور تمام رات جاگ کر گزار دی۔ یہ ایک ادب کا تقاضا تھا، یعنی با ادب تھیں بہت زیادہ۔ سیدہ عاتکہ بنت زید، دیکھیں یہ ان کی زوجہ تھیں، پھر نیک تھی، یہ بھی عبادت گزار خاتون تھی، بہت خوبصورت تھی، پیدر پہ شوہر کی وفات پر اللہ کا شکوہ نہ کیا، شوہروں کے انتقال پر مرثیے کا ہے، غم کی شدت ان کی مرضیوں سے ظاہر ہوتی ہے مگر عملی زندگی میں متاثر نہیں کیا، بہتر رشتہ آنے پر دوبارہ شادی کی، اپنے حقوق کا تحفظ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے شوہروں سے شادی سے پہلے کچھ شرائط منوائیں۔ دیکھیں ان نیک تھی، عبادت گزار تھی، ان میں بھی سب سے بڑی خصوصیات۔ آخر میں ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ مختلف شوہروں کے ساتھ رہنا چیلنجنگ تھا مگر ہر ایک کے ساتھ اچھی زندگی گزاری، شوہر سے محبت کا اظہار کر کے ازواج زندگی کا خوشگوار بنایا۔ تو ہمیں بھی اپنے شوہروں سے کیا کرنا چاہیے، ہر بہن کو اپنے شوہر سے کبھی کبھی محبت کا اظہار بھی کر دینا چاہیے تاکہ شوہر کو بھی احساس ہو بیوی مجھ سے پیار کرتی ہے، اور شوہر کو بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ شوہر کے ساتھ مسجد جانے کی شرط پر شادی کی مگر جب مسجد جاتے ہوئے عجیب واقعہ پیش آیا تو سچی بات بتا کر اپنی بات واپس لے لی، یہ ایک واقعہ تھا۔ پھر طب کی ماہر، یہ سیدہ رفیدہ انصاریہ، یہ طب کی ماہر تھیں، جیسے ڈاکٹر ہیں آج کل کے، مسلمانوں کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں پیش کیں، جنگ خندق کے زخمی اور سعد بن معاذ کی طبیبہ رہیں۔ تو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور ہم کن خوبیوں کے تحت کسی کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارے کام کرتے رہنا چاہیے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں اور کس صلاحیت کو ہم بیس بنا کر کسی کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ان میں ہمیں کیا بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت بہادر، سمجھدار، باحکمت ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس صبح ہوئی، شام ہوئی، بس رات ہوئی پھر سو گئے، اور یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک روٹین ہے، ہم نے نبھانی ہے، لیکن مقصد وہ ہوتا ہے جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔
ٹھیک ہے، ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے کہ ہمیں صحابیات اور امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے تاکہ ہم بھی ان کی طرح جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔